عقیدہ ہی سننے ہوتے ہو کہ کوئی نہیں سننے ہوتے؟ عقیدے نال نسبت ختم تو نہیں ہو گئی ہے جی؟ پکی گل نسبت موجود ہے قائم ہے جی؟ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. رب کیا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اور رب جدو ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے. گل سمجھے جا رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ ارادہ دنیا کے ارادے ورگا نہیں, بندیاں کے ارادے ورگا نہیں, وہ ارادہ کرتا ہے کہ ہو جاتا ہے. بولو نہ کرتے ہوئے جے لفظ اللہ کی عالم اپنی ذات واسطے استعمال کیتا ہے اور اپنی ذات واسطے استعمال کرتے ہوئے دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ کوئی ایک بھی عہدہ خوف نہیں. ایسے طرح رب نے اسے لفظ میں اس مقام پہ استعمال کر کے نسائے نبی واسطے استعمال کر کے اللہ کی عالم میں لسکتا تعاون من النساء عورتاں وچوں کوئی ایک بھی نہیں جیڑی تواڈے ورگی ہوے. کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا, ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا. درے شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے, یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے, تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے. تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا, کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے. میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں, جامع مسجد حیدر کرار میں دوسری مرتبہ آدمی کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ کے عالم سے دعا کروں کہ وہ مجھے حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے, حق و سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرا اور آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے. یقین ہے نا تھوڑا بھائی؟ میں دسی جاؤں مرتو صاحب کو نہیں ایسا تو اور بھی بندے ہیں, اللہ کو ایک بندے ہونا پڑتا. ہر عقیدے کے پیچھے یقیناً کچھ عوامل کار فرما ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ عقیدہ بنایا جاتا ہے. اور اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے پیچھے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی کے تمام تر عوامل کار فرما ہیں. اور جہاں آپ نے یہ عقیدہ اس بنیاد پر رکھا کہ وہ میرا اور آپ کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, اور ایک سلسلے کے ذریعے اللہ کے عالم نے میرے اور آپ تک یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک ہے, تنہا ہے, وحدہ لا شریک ہے. اس سلسلے کو انبیاء کا سلسلہ کہا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نبی اسی بات کا پرچار کرتا رہا ہے, اور ان کا پہلا اعلان یہی ہوتا تھا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے, کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کے عالم کی طرف سے یہ بھی اعلان ہے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے آپ تک کوئی یہ پیغام لے کر نہ پہنچے تب بھی آپ کو اس عقیدے کو ماننا ضروری ہے کہ آپ نے اس کائنات میں تفکر کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, سوچنا ہے, اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے, دو نہیں ہو سکتا. اسی عقیدے کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے عالم نے
قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، بے نیاز ذات۔ اس سورۃ مبارکہ میں ایک لفظ استعمال ہوا اور وہ لفظ ہے احد، تنہا ہونے کا، اکیلے ہونے کا، یکتا ہونے کا، بے مثل ہونے کا، بے مثال ہونے کا۔ آج کا معنی ایک نہیں، آج کا معنی صرف ایک نہیں ہے، ایک آپ نے کہتے ہیں جیسے گنتی کے اندر بھی آپ اگر آپ عربی زبان میں جائیں تو آج کا معنی ایک ہوتا ہے، یہ اس کو اگر آپ گنتی بھی شمار، لیکن اس آج کا معنی یہ ہے کہ اس کی مثل ہے ہی کوئی، اس کی مثل اس جیسا ہے ہی کوئی، اور اس جیسا ہو سکتا بھی، یعنی یہاں جو آج کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایک مخصوص معنی کے لیے استعمال، دیگر معنوں کے لیے استعمال نہیں ہوا کہ آپ اس کو گنتی میں سمجھ لیں کہ آج کر دیا، آپ نے اثنین کر دیا، آپ نے ثلاثہ کر دیا، ایک ایک کے بعد دو ہے، دو کے بعد تین ہے، نہیں۔ اس آج کا مطلب یکتا ہونا، بے مثل ہونا، بے مثال ہونا، تنہا ہونا، اس کا کوئی ہمسر نہ ہونا، کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اسی سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا ہمسر ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں۔ کف کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بھی ایسا، کف ہوتے ہیں تعلقات، آپ کے عزیز و قربا، ہم اثر، یا آپ کے عزیز رشتہ دار، یا آپ کے ہم مثل، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کی مثل، کوئی ایک بھی ایسا۔ قرآن مجید فرقان حمید بلاغت کی کتاب، یعنی مقصد یہ عقائد کی کتاب ہے، ساتھ ساتھ وہ انتہائی بلیغ کی، اس جیسا کلام کائنات میں اور کوئی نہیں کہا، یہ خالصتاً اللہ کا ہے اور اس کی مثل کوئی اور لا ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید جہاں عقائد و نظریات پر انسانیت کے لیے ایک رہنما کتاب ہے، وہیں پر اس اعتبار سے یہ کتاب اللہ ایک معجزہ ہے، عاجز کرنے والی ہے کہ اس کی مثل کوئی لا نہیں سکتا۔ اس کی بلاغت، اس کے الفاظ، ان کی ترتیب، اس کا انداز بیان، اس کا اسلوب، وہ اتنا بہترین، اتنا جامع اور اتنا مثالی ہے کہ کوئی فرد چاہے وہ جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ اس کی مثل کلام نہیں لا سکتا۔ اور اس زمانے میں جو لوگ اپنے آپ کو انتہائی قابل سمجھتے تھے، اور جو کہتے تھے کہ ہمیں زبان پر وہ عبور حاصل ہے، وہ افراد بھی اس بات پر عاجز ہوئے اور ان کی زبانوں نے بھی یہ بیان کیا، حتیٰ کہ ایمان نہیں لایا، پر ان کی زبانیں بھی اس بات پر اقرار کرنے لگی کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور وہ لفظ اپنے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یا ایھا الذین کہہ کر مختلف انداز سے پکارا جاتا ہے، کبھی یا ایھا الذین کہہ کر مومنوں کو پکارا گیا، کبھی کافروں کو وعید دی گئی، کبھی منافقوں کے لیے کوئی پیغام جاری کیا گیا، کبھی صرف انسانیت واعظ کیا ہے اللہ کے عالم کی طرف سے اور نصیحت کی گئی ہے، اور انہیں پابند کیا گیا ہے اور ان کے لیے حدود و قیود متعین کیے گئے ہیں۔ لیکن جیسے یہ لفظ کہا، جیسے یہ لفظ آج کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے سورۃ اخلاص میں، اور آپ سب کو تقریباً یہ سورت یاد ہوگی، جیسے یہ لفظ یہاں استعمال ہوا اسی طرح بالکل اسی معنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ لفظ ایک اور جگہ استعمال،
جیسے یہاں استعمال ہوا ویسے ہی ایک اور مقام پر بھی. گل کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی, پکی گل ہے نا, گل کوئی آ رہی ہے تو سمجھ نہیں آ رہی. جب میں آپ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی تو اس کے بعد میرے ہم عمر افراد ہیں, میں اپنے بزرگ جڑے افراد بیٹھے انہوں نے نہیں آ رہا, کیونکہ میرے تو فتوا بڑی جلدی لگ جاتی ہے. اس بات پہ میں آ گیا کہ تو محسوس کر دو گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. میں کیا ہوتا ہے بولو نا, کیا ایک جملہ صرف سمجھ رہا ہوں. جملہ کہڑا آج کا مانا میں کی کیتا ہے اچھا 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 کوئی آج نہیں بھائی گل جو کہ میں تھوڑے کو بڑی مدت بعد کیا ہے تو تسا میرے مزاج آشنا کوئی نہیں تو میں تھوڑا مزاج آشنا کوئی نہیں. یہ گل ہے تو کوشش کریے نا اس تقریر دے آخر تک سب ایک کو مزاج آشنا ہو جاؤ, یا میں تھوڑے ورگے ہو جائیں یا تسا میرے ورگے ہو جاؤ. یہ اس گل ہے غلط گل ہے جی. کہ میں نہیں پتا تسا کیوں جی تقریر سنتے ہو, تو ہو سکتا ہے تھوڑے نہ پتا ہو میں کیوں نہیں کرتا. یہ گل ہے نا جی, بولو نا مدت بعد تقریر تو ہی ہوتا ہے نا. لیکن گل ہے کہ اگر میری ایک عادت ہے میں تقریر کے دوران کوئی نہ کوئی سوال نہیں کرتا, لہٰذا تجھے مہربانی کر سمجھتے کہ اگر تجھے محسوس نہ کرو تو میں سوال کرنا ہوں تو جواب دے سو جی. یہ تجھے نہیں دینا چاہتے تو پھر میں سوال کرتا ہوں جی. لفظ کیا استعمال کیتا آج کا مانا کیا کیتا جی 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 بچہ بچہ بیٹھا ہے بولے بچہ کیا آج کا مانا کیا کیتا جی. ایک تو مانا ہے اس کا, لیکن قرآن میں جب یہ لفظ خلاق عالم کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کا معنی صرف ایک نہیں, بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس جیسا ہے ہی کوئی, بے مثل ہے, یکتا ہے, تنہا ہے, اس جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا. جیسے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی کف ہی نہیں, اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں, اس کی کوئی مثل ہے ہی نہیں. جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ اخلاص میں یہ لفظ استعمال ہوا اور اس لفظ کا معنی یہ ہوا کہ اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں, اسی طرح اس لفظ کو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ استعمال کیا اور اسی معنی میں استعمال کیا. گل سمجھ چاہ رہی ہے جی. اسے معنی سے استعمال کیتا جڑے سورۃ اخلاص ہے جس معنی سے استعمال کیتا ہے بالکل اسی معنی سے اور جگہ پہ استعمال آتا لفظ مختلف معنی سے استعمال ہوتا ہے. چل میری سمجھے نہیں آتے, میں تمہیں یہ تمیزی گفتگو اس واسطے دسنا چاہنا کیونکہ اگر یہ تمہیں سمجھ نہ آئی میری تقریر تمہیں سمجھ کا ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے نا, میں کام واسطے اس لفظ تے زور پا رہا ہوں, تسے یہ نہ سمجھو میں تہاڈا صرف ٹائم بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں ٹائم ٹپتا رہا. میں لفظ اس واسطے تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں بھائی آد لفظ دے کئی معنی, آد لفظ دے کئی معنی, جی میں قرآن مجید میں چھوڑ لفظ استعمال ہوئے انہوں نے کئی معنی اور مختلف معنی ایک لفظ ہے وہ ایک جگہ تے استعمال ہوئے دوسری جگہ تے دوسرے معنی سے استعمال. آد لفظ جڑا ہے اس نے بھی کئی معنی, ایک معنی کیے دا ایک کون, ایک معنی دا کیے بے مثل, ایک معنی کیے تنہا اکلا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بظاہر ہی کو معنی لگ رہا ہے, لیکن جس نے لفظ کسی آیت کے اندر استعمال کر کے خلاق کی عالم اس کو ایک مخصوص مطلب دسنا تھا. یعنی اللہ یہ آخیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جس لئے لفظ احد کا اتنے استعمال ہوا ہے اس وقت رب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کل ہے, اس ٹائم رب کا مطلب ہے کہ وہ دا کف بھی کوئی ایک بھی کف نہیں ہے, کفوا احد, کہ کوئی ایک بھی اس پوری کائنات ایسا نہیں جڑا او دا کف ہو, جڑا او دی مثل ہو, او نے برکا ہوئے, او نے جی ہوئے اس ٹائم اس لفظ دا ایمان. اسی طرح بالکل ہی سے مان ہے, یعنی یہ جو لفظ آپ کا لفظ خلاق کے عالم اس آیت میں اس سورت میں دو دفعہ استعمال کر کہ قل هو اللہ احد, بولو نا وہ میں رب کیا تھا اللہ ایک جی کیا کہہ رہا ہم نے اللہ ایک, لیکن جس نے اس سورت میں آخر چاہتا ہے
کہ اس نے کیا کہ اودے ورگا کوئی گل سمجھ آ رہی بولو نا ایکو لفظ ایکو آئے ایکو صورت ہے دو ویری استعمال ہوئے ایک ویری دا معنی ہو رہے دوسری ویری دا معنی ہو رہے پہلی ویری دا معنی کیے کیوں ایک قل هو اللہ احد آپ دیو کہ اللہ ایک دوسری ویری رب کیا دا پہ اودے ورگا کوئی ایک بھی نہیں اودے ورگا کوئی ایک بھی نہیں عقیدہ بن رہا نا اودے ورگا کوئی ایک بھی بالکل اسے معنی دے کہ اودے ورگا کوئی ایک بھی نہیں بالکل اسے معنی دے وچ اے لفظ احد دا لفظ خلاق کے عالم نے قرآن مجید فرقان حمید ایک اور مقام دوتے بھی ذکر کیتا ہے اور اسے معنی چ استعمال کیتا ہے یعنی معنی کہ ایک تو معنی کہ ایک کے تنہا دوسرا معنی کہ اودے ورگا کوئی ایک بھی نہیں جڑا اے معنی ہے کہ اودے ورگا کوئی ایک بھی نہیں اسے معنی دے وچ خلاق کے عالم نے اس لفظ ایک اور مقام کے استعمال کیتا ہے اور استعمال کرتے ہوئے خلاق کے عالم نے آکے لستن کا احد کوئی ایک بھی نہیں من النساء عورتاں دے وچوں یعنی جتنیاں بھی کائنات وچ عورتاں ہیں اس پوری کائنات وچ جتنیاں عورتاں موجود ہیں انہاں وچوں کوئی ایک بھی نہیں جیڑی انہاں دی مثل ہوے کیڑاں دی مثل نساء نبی نبی کیڑا محمد رسول اللہ جنہیں اس کائنات کے وچ ایک ایسی شخصیت رابن جنہوں خلاق کے عالم کے بعد کائنات کا سب تو عظیم ترین مقام حاصل ہے اور ایسا مقام حاصل ہے کہ محمد کی مثل بھی اس کائنات وچ کوئی اور فرد موجود ہے نہیں ہے اور حتیٰ کہ آپ کی مدد اور توصیف کرنا انسانیت کے بس سے نہیں اس واسطے شیخ صاحب یہ آخ دیتا کہ لا یمکن السراؤ کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ انسان چاہ کر بھی محمد رسول اللہ کی مدد اور آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا کیونکہ انسان جانتا ہی نہیں ہے محمد کو رب نے مقام کے عطا کیتا ہے مرتبہ کیا عطا کیتا ہے اس رتبے کتنے عطا کیتے ہیں انسان نہیں جانتا جب وہ جانتا نہیں اور یقیناً مستحق ادا نہیں کر سکتا جنہیں رب نے محمد کو بے مثل بنائے جنہیں رب نے محمد کو اعلیٰ بنائے جنہیں رب نے محمد کو ارفع بنائے جنہیں رب نے محمد کو عظیم بنائے یقیناً جہاں آپ کا حرم بنایا اور بھی کائنات میں سب کو اعلیٰ بنایا کائنات میں سب کو ارفع بنایا کائنات میں سب کو عظیم بنایا اسے واسطے رب نے قرآن مجید فرقان حمید سے مسلم لفظ میں استعمال کرتے ہوئے جہاں لفظ خلاق کے عالم اپنی ذات واسطے استعمال کیتا ہے اور اپنی ذات واسطے استعمال کرتے ہوئے دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ کوئی ایک بھی عہدہ خوف نہیں اسی طرح رب نے اسے لفظ میں اس مقام پہ استعمال کر کے نساء نبی واسطے استعمال کر کے خلاق کے عالم میں لستن کا احد من النساء عورتاں وچوں کوئی ایک بھی نہیں جیڑی تواڈے ورگی ہوے چاہے بولو نا کہ آج میں کیوں آتا ہوں مڑ مڑ کے آپ سمجھنا آج کیوں آتا ہوں کہ مڑ مڑ سمجھنا کیونکہ اتھے رب نے اللہ رب العزت محمد رسول اللہ کی ازواج کا تذکرہ کر دیا ارشاد کے فرمایا کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں بولو نا کوئی ایک بھی ایسا نہیں جڑا تواڈی مثل ہو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جڑا تواڈی مثل ہو ایک معمولی جی گل کی ہوئی کہ ازواج نبی اللہ دے رسول نو یہ عرض کر دیتی کہ اللہ دے رسول ساڈا کوئی نان نفقہ بنا بولو نا بیوی دا حق ہے نا بیوی دا حق ہے نا نان نفقہ طلب کر سکتی کہ نہیں کر سکتی بولو گناہ تا کوئی او دا حق ہے تواڈی سارے دی ذمہ داری بھی ہے بولو نا اسلام میں سکھاندا کہ نہیں سکھاندا کہ نان نفقہ عورت دا حق ہے انہوں دینا یہ گل ہے کہ جو عورت اپنا نان نفقہ منگے تو اس غلط تو نہیں کیتا بولو گناہ تو نہیں سنا کیتا زیادتی تک آئی نہیں سو کیتا بولو انجے گل ہے یا نہیں اسی طرح ہے نا وہ زیادتی تک آئی نہیں کیتی زوجہ اپنے شوہر کو اگر
نان نفقہ منگے تو جرم تا کوئی نہیں بولو لیکن علمہ بھر واسطے جڑا دنیا دا خیال ازواج مطہرات دے کولوں گزر گیا میری توجہ کرنی ہے میری گل توجہ کرنی ہے یہ گلاں جڑیاں میں تانوں کردا پیا ہو سکتا تساں بھول گئے ہو سو یہ گل ہے نا جی ہو سکتا بھول گئے ہو سو جو بزرگ بیٹھے تو انہاں نوں شاید کچھ یاد ہوے ہاں جی لیکن جڑی ساری نوجوان اج نسل بیٹھی اس کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کتھے گل ہوندی کلی یہ گل ہے نا جی یہ کہاں سکھانا تساں سکھانا نا یہ ذمہ داری کلے تواڈے ممبر دے مولوی صاحب دی نہیں کہ تواڈی بھی اتنی ذمہ داری کہ اپنی آل اولاد نو نسل نو تساں عقیدہ دے کے جانا عقیدہ نظریہ دے کے جانا یہ خاموشی جڑی ہے ماس یاد رکھیا ہے صرف ساڈے واسطے زہر قاتل نہیں کہ تواڈے واسطے اتنی زہر قاتل توجہ ہے میری گل علماء بھر واسطے جڑا خیال دنیا کا گزر گیا کہ ازواج نے نان نفقہ کا مطالبہ کیا اس مطالبے کے بعد اللہ نے آیا کہ بھائی اپنا فیصلہ کر لو یہ جگہ ہے نا جی فیصلہ کرو رسول اللہ نے رانا ہے کہ دنیا لے حالانکہ نان نفقے کا مطالبہ ناجائز تو کوئی نہ پر چونکہ لست النقاء من النساء تواڈے ورگی جدن ہے نہیں کوئی نہ نہیں سمجھے تساں عام عورتاں ہوو تو نان نفقہ منگو نا بولو نا بھائی کائنات کے جتنیاں اعلیٰ ترین خواتین ہن رب نے او محمد رسول اللہ دے نکاح دے دی ایک گل توجہ رکھے میں لفظی گل نہیں کر رہا او نکاح دے دی تو انہاں نے تو کوئی اعلیٰ خاتون ہوندی تو بھی رب محمد رسول اللہ دے نکاح دیتا رب نے انہاں رسول اللہ دے نکاح دیتا ہے تے دسیا کہ انہاں تو والا اور کوئی نہیں انہاں تو والا اور کوئی نہیں اس واسطے رب آکھیا گلس سنت آج من النساء تواڈے ورگی ہے کوئی تواڈے ورگی چلو تواڈے ورگی ہے کوئی نہیں تے تواڈا نہیں بندا تے تساں نفقہ منگو تواڈا نہیں بندا تے تساں نام نفقہ طلب کرو اے لمحہ بھر واسطے جڑا دنیا دا خیال انہاں دے دل کو گزریا رب دے واسطے کی کیتا اللہ اکبر بولو نا بھئی لمحہ بھر واسطے خیال دنیا دا گزر گیا دنیا دا خیال گزرے چونکہ انہاں دے ورگا ہے کوئی نہیں انہاں دے ورگا ہے کوئی نہیں اے لمحہ بھر دا جڑا خیال گزریا رب اے دے واسطے اگلا حکم جاری کر دیتا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت رب کیا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اور رب جدو ارادہ کرتا ہے ہو جاندہ ہے گل سمجھے چاہ رہی کہ نہیں آ رہی وہ دا ارادہ دنیا دے ارادے ورگا نہیں بندیاں دے ارادے ورگا نہیں وہ ارادہ کرتا ہے کہ ہو جاندہ ہے بولو نا وہ دا ارادہ اس گل کے اوپر مناصر نہیں ہے کہ ارادہ کرسی تے پھر کوشش کرسی نہیں ان کوشش دی لوڑ بولو کوشش دی لوڑ نہیں اس ارادہ کرنا تے ہو جانا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت رب اس تو پہلے بھی محمد دی ازواج کا تذکرہ کرتا ہے رب اس تو بعد بھی محمد دی ازواج کا تذکرہ کرتا ہے درمیان اس آیت کو لے کے اس مطلب کو بیان فرما رہے ہیں اللہ کے عالم کہ لمحہ بھر واسطے اور جڑا دنیا دا خیال آل بیت کے دلوں کو گزر گئی چونکہ لستن کا من النساء عورتیں چلانے ورگی جڑے ہے ہی کوئی نہیں لمحہ بھر واسطے جڑا خیال گزریا رب پڑھتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کہ لمحہ بھر دا خیال دنیا کا گزرنا بھی ایک گندگی آئی لہذا رب نے میں بھی پاک کر دیتا ہے اینو بھی صاف کر دیتا ہے تو ہم مطہر کر دیتا ہے تو ہم پاک کر دیتا ہے چونکہ تسا محمد دا حرم ہو محمد دی ازواج ہو محمد دا گھرانہ ہو امت کے واسطے رابر ہو امت دی مالا ہو امت واسطے قابل احترام ہو امت واسطے تہاڈا ایک مقام اور رتبہ ہے لہذا رب نے انہاں نوں مقام عطا کیتا جڑا اس لائق آئی اور چونکہ محمد دے حرم وچ آئیں کسی عام حرم وچ نہیں آئیاں محمد دی ازواج بنیں کوئی عام ازواج نہیں بنیاں ایسی ازواج بنیں اور یاد رکھے قیامت کے دن تک انہاں دا رشتہ جڑا محمد رسول اللہ نے قائم ہوئے کوئی ختم نہیں
خوبیاں انہاں دی نسبت و تعلق جڑا محمد رسول اللہ نال قائم ہے اور انہاں دے نال قائم رہا اور اپنے اس دنیا تو رخصت جاوے تو بات بھی قائم رہا. کیوں قائم رہا؟ لستم لکاہد من النساء. آدھے ورگا ہے جی کوئی نہ بولو نا آدھے ورگا تو سمجھتا سمجھی کھلے ہو سو میں تقریر مکائی کھلا یہ گال ہے نا جی. تو میں گال تو انہوں دس دیتی ہے جی پہلے تو میں انہوں گال تو دس دیتی ہے آج تک یہ مطلب لیکن دراصل میں آلے بنی تمید ہے میں تو انہوں آکے چونکہ تُسا میرے مزاج آشنا نہیں رہے میں تو ایڈا مزاج آشنا نہیں میں بھی پتہ نہیں کہ تُسا صرف مولوی صاحب تو کس سے سن دیو کہانیاں سن دیو بولو نا یا عقیدہ ہی سن دیو ہاں جی عقیدہ ہی سن دیو کہ کوئی نہیں سن دیو عقیدے نال نسبت ختم تو نہیں ہو گئی ہاں جی پکی گل نسبت موجود ہے قائم ہے ہاں جی اللہ کیا کہ اللہ سننا کا آدمی نہ نساء اسی طرح ایک کا لفظ استعمال کیتا ہے جویں رب نے سورۃ اخلاص وچ استعمال کیتا ہے جویں رب دا کہ اودا کوئی کوئی نہیں اسی طرح انہاں دی بھی مثل کوئی نہیں انہاں دی مثل بھی ازواج مطہرات دی مثل بھی انہوں نے انجے نہیں رب مومنہ دی ماں بنایا گل سمجھے چاہ رہی کہ نہیں آ رہی جو مومن دی ماں بنایا ہے کہ گل کوئی اودے وچ ہور بھی ہے نام اودا مقام و مرتبہ بھی رب نے اتنا بلند بنایا ہے کیا ایمان نو آکے انہاں نو ماں سمجھنا ہے بولو نا اسی طرح تین شخصیات اس کائنات وچ ایسیاں آئیں جنہاں دی مثل کوئی نہیں تین شخصیات ایسیاں آئیں جنہاں دا مثل بولو نا جنہاں دا مثل شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ستے گئے خواب ایک آقا علیہ السلام کی زیارت آقا پوچھیا ساتھی پریشان عرض کی تھی کہ اللہ کے حبیب پریشان پوچھیا کیوں پریشان عرض کی تھی اللہ کے حبیب تو آئی مدد شیر رکھیں تین مصرے آپ چکے ہیں چوتھا مصرے آپ کیا نہیں ہوگا نہیں سمجھ آنی کوئی میں کیا سرکار فرمایا سادی شیر پڑھ سادی پڑھ بلغ اللہ بکمال بلغ اللہ بکمال کشفت تجا بجمال حسنت جمیع خصال کہ آپ بلندیوں پر اپنے کمال سے پہنچے آپ کے جمال سے ظلمتوں کے سائے چھٹ دے حسنت جمیع خصال کائنات کی تمامی خوبیاں آپ میں موجود ہیں ساتھ دیجئے میں تین مصرے آت لینا تو سرکار فرمایا تھا کہ ساتھ دیجئے کہ تو بعد روڈالیا بچ دیئے کیا کہہ جاوے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ جاوے کائنات سے وچ تین شخصیات ایسی ہیں جنہاں دی مثل امت محمدیہ کوئی اور آیا نہیں بولو پہلی محمد رسول پہلی ذات کیڑی اللہ کے عالم تو بعد جس کا مقام و مرتبہ ہے عزت شرف مقام ہے محمد رسول انہاں دی مثل کوئی اور آیا نہیں بولو کوئی اور آیا نہیں اور آپ کا جتنا اس نے اس کائنات میں ظاہر ہویا ہے ملا علی قاری فرماندے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 پردے آپ کے حسن اٹھائے جا سکتے کتنے 70,000 تے کتنیاں گردناں ایسیاں حسن جنہاں دے اوتے جہنم واجب ہو سی کہ وہ جہنم تو عذاب کر دی صرف آپ کے حسن تو پردے اٹھن دی وجہ سے توجہ ہے میری گل لال محمد رسول اللہ دی مثل بھی بولو آپ دی مثل کوئی اور نہیں آیا دوسری شخصیت یہ دی مثل کوئی نہیں آیا اور اس نے پوری امت اجماع کیتا پوری امت اس گل تے یقین رکھیا اس نو عقیدہ بنایا اس نو نظریہ بنایا اور نظریہ بنا کے امت نو پیغام دیتا کہ تساں اس نو یقین رکھنا ہے نہ صرف یقین رکھنا ہے بلکہ اس کا پرچار کرنا ہے اس کا اظہار کرنا ہے کہ انبیاء تو بعد سب تو افضل ترین شخصیت کون ہے وہ شخصیت کیڑی ہے وہ کیڑا فرد امت دا جس نو رب مقام عطا کیتا ہے کہ جڑا مقام اس دی کنیت کے الفاظ بھی اگر ذکر کیتے جاویں تو اس دی کنیت کے الفاظ کے اندر بھی وہ معنی اور وہ مفہوم موجود ہے بعد فتح دے نال جس نے لفظ بکر استعمال ہوئے عربی لغت چاہ کے دیکھو میں دنیاوی دوسری گلاں کون کراں
جب قرآن و حدیث کے وچوں اس چیز نو لے کے آواں، لیکن میں نویں نقطہ نظر دے نال تانوں گل کرنا چاہنا کہ لغت دی کتاب چاہ کے ویکھ، لغت دی کتاب چاہ کے ویکھ تے لفظ بکر تے جے فتح ہوے تو اس کا معنی کی ہوندا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوندا ہے جس دی مثل کوئی نہ ہوے، سبحان اللہ، جس دی مثل آج فتح دے نال بکر دا معنی کی ہے؟ جس دی مثل کوئی نہ ہوے تے اونوں آکھیا جاندا ہے ابو بکر، سبحان اللہ، ہاں جی اونوں کیا آکھیا جاندا ہے؟ ابو بکر۔ محمد رسول اللہ ورگا بھی کوئی اور نہیں۔ آپ تو بعد اس امت دے وچ سب تو افضل، سب تو اعلیٰ، سب تو بلند، جس نو انبیاء تو بعد سب تو افضل ترین شخصیت قرار دیتا گیا ہے، اس شخصیت کا نام کی ہے ابو بکر۔ کی نام ہے ابو بکر؟ پکی گل ہے آیات میں کہ میں گل سچی کرنی نہیں، اگر چکی لگ کے تام مرضی بیٹھ لگ کے تام گل توجہ ہے، بولو نا۔ دوسری شخصیت کیڑی ہے؟ سیدنا مثل کوئی نہیں امت ہے، امت ہے او دی مثل کوئی نہیں، بولو نا۔ محمد رسول اللہ امت نہیں ہے، آپ امت نہیں ہے، آپ دی امت ہے، بولو نا، آپ دی امت ہے، آپ امت نہیں ہے، آپ دی امت ہے، تے آپ دی امت وچ سب تو افضل مقام کہدا ہے ابو بکر، بولو نا۔ اور اس تے پوری امت دا اجماع ہے، اس تے پوری امت دا اجماع، اور اجماع دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ جویں قرآن دا منکر کافر ہے نا، اسی طرح جس گل تے اجماع ہو جائے او دا منکر بھی کافر ہے، او دا انکار کرن والا بھی، بولو نا، دا انکار کرن والا بھی کافر ہو گیا۔ اسی طرح تیسری شخصیت کہ جویں خلاق کے عالم نے قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرمایا کہ لستن کادم من النساء، تم جیسی کوئی اور نہیں، تمہاری مثل کوئی اور نہیں، تمہارے جیسا کوئی اور، عورتوں میں سے کوئی اور ایسا نہیں جو تمہاری مثل ہو۔ اسی طرح ان عورتوں میں ایک مقام، ایک شخصیت کو حاصل ہے، ایک عورت کو حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، کہ وہ کہتی ہے کہ میں ابھی شکم مادر میں تھی، ماں کے پیٹ میں تھی، کہ میری تصویر محمد رسول اللہ کو دکھا دی گئی۔ وہ کہتی ہے کہ میرا نکاح اللہ کے عالم نے رسول اللہ سے پڑھایا، جبریل امین 3 دن تک آپ کی تصویر ایک رومال میں کپڑے میں لپیٹ کر لا کر دکھاتے رہے۔ وہ شخصیت کے جس کے لیے رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی عورتوں پر آپ کو اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے شریف اس زمانے میں اعلیٰ ترین کھانا سمجھا جاتا تھا، فرمایا جیسے کھانوں میں اس شریف کو فضیلت حاصل ہے اسی طرح آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ اور کبھی اگر عورتیں یعنی ازواج مطہرات اگر کوئی بات رسول اللہ کو کر دیتی تو آپ کہتے کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی بات مت کیا کرو، کیونکہ تم میں سے جیسے لستن کادم من النساء، رب یہ کہتا ہے کہ عورتوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو ان کی مثل ہو۔ اسی طرح رسول اللہ کہہ رہے ہیں تم میں سے وہ تنہا ہے، تم میں سے وہ اکیلی ہے، تم میں سے وہ یکتا ہے، تم میں سے وہ واحد ہے جس کے بستر پر رب قرآن اتارتا ہے، جس کے بستر پر رب قرآن اتارتا ہے، وہ تم میں سے یکتا ہے جس کی بدولت آپ کو تیمم ملا، جس کی بدولت آپ تک 1/3 دین پہنچا، جس نے بے شمار احادیث کو روایت کیے، جس نے رسول اللہ کی خلوت بھی بتائی ہے، جس نے رسول اللہ کی جنت بھی بتائی ہے، وہ مسئلہ جس مسئلے میں اصحاب رسول کو کوئی مشکل درپیش ہوتی، جب اس مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا تو دروازہ اسی کا نظر آتا، اسی کا حجرہ نظر آتا، اور اس کے حجرے کو قیامت کے دن تک کے لیے اللہ کے عالم نے مرکز اور محور بنا چھوڑے، جنت کا ٹکڑا بنا چھوڑے، جنت سے اعلیٰ بنا چھوڑے، بلند ترین مقام اس کے حجرے کو آج تک حاصل ہے، قیامت کے دن تک حاصل رہے گا۔ اور یہ وہ واحد حجرے جس حجرے کے اندر جب جبریل آتا تو تنہا نہیں آتا، 70,000 فرشتوں کے ہمراہ آیا کرتا۔ آج تک وہ روایت قائم ہے، 70,000 فرشتے سنو، 70,000
کائنات میں امت مسلمہ کی نگاہوں کا مرکز بنایا گیا، وہ مقام اسی کا اجرائب ہے جس کے لیے رسالت بنا کرتے ربنا علیک الموت، مجھ پر موت آسان ہو گئی، لانی رأیت عائشہ فی الجنہ، میں نے عائشہ کو جنت میں دیکھا، میں نے عائشہ کو گل ہو گئی کیونکہ تھوڑا ٹائم ختم ہو گیا، میرا من پہلے گل توجہ ہے، بولو نا جی میں رب اکلا ہے تے او دی کوئی مثال نہیں، اسی طرح آپ دی ازواج دا، بولو آپ دی ازواج دا مثال، بولو آپ دی ازواج دا مثال کوئی نہیں، رسول اللہ دا مثال، بولو امت دے وچ ابو بکر دا مثال، پکی گل یاد رکھو، امت دے وچ ابو بکر دا مثال کوئی نہیں، اسی طرح عورتاں دے وچ عائشہ دا مثال، عائشہ صدیقہ دا مثال، بولو عائشہ صدیقہ دا مثال کوئی نہیں۔ 18 رمضان المبارک چونکہ اس دنوں اس دنیا تو رخصت ہوئی، اس یاد وچ میں آج تواڈے سامنے ساری گفتگو کی کہ تساں یاد رکھنا کہ امت کی عظیم ترین ماں جس نو رب نے اے مقام عطا کیتا ہے، اے رتبہ عطا کیتا ہے کہ ایک دن جبریل امین ایک کم بستے زمین تے آئے، جبریل ویسے تو وہی لے کے آنے والا فرشتہ ہے نا، بولو نا جبریل وہی لے کے آنے والا فرشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ جبریل دا یہ کام تو کوئی نہیں کہ وہ میٹھا لے کے زمین تے آوے، شیرنی لے کے زمین تے آوے، بولو نا وہی لے کے آنی ہے، سنا تے جبریل جو میٹھا لے کے زمین تے آوے تے جے دے واسطے لے کے آوے کئی گل تے ہے نا، بولو نا تو بھائی کئی گل تے ہے نا کہ جبریل اج وہی دے نال نال میٹھا بھی لے کے آ رہا ہے، بولو نا رب دا جیڑا بھی پیغام آوے وہ قرآن دا حصہ بنے یا نہ بنے ہوندا وہی ہے، نہیں سمجھے گا ہوندا کی ہے وہی الہی ہوندا، بھاویں قرآن دا حصہ نہ بھی ہوے ہوندا کی ہے وہی۔ تے جبریل آیا وہی لے کے آیا، نال میٹھا بھی لے کے آیا، حضرت امی عائشہ صدیقہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نال کو تھوڑا جہا مسئلہ بنیا، اختلاف ہویا کسی گل تے، سرکار ناراض ہوئے، آپ مناون دی کوشش کی تھی، سرکار مننے نہیں، گھروں نکلے مسجد داخل ہونے لگے، حضور جا رہے ہیں مسجد نبویہ سے داخل ہونے لگے، میں یہ نہیں آکھیا کہ عائشہ ورگا کوئی نہیں، توجہ کریا گل میری، حضور مسجد نبویہ سے داخل ہو رہے ہیں، جبریل آیا کہ سرکار نہیں مسجد سے نہیں جانا، پہلے واپس جاؤ تے عائشہ نال صلح کرو، بولو نا سرکار مسجد جا رہے ہیں، رب دا کی پیغام آیا، جبریل کی لے کے آیا، بولو نا کیا کیسو کہ واپس جاؤ کہ عائشہ نال صلح کرو، آپ واپس آئے، حضرت امی عائشہ معذرت کی تھی، آپ کی سلو سلو علیہ ہوئی ہے، جبریل موڑ آ گیا، جبریل موڑ آیا تے شیرنی دا ایک طباق لے کے آیا، میٹھا لے کے آیا، لیا کے رکھ کے آتا ہے کہ اللہ دا حکم ہے، اللہ دا فرمان ہے، یہ سلو ساڑھے علو ہوئی ہے تو میٹھا ہی ساڑھے علو ہو سکتا نعرہ تکبیر، نعرہ امی عائشہ صدیقہ، نعرہ امی عائشہ صدیقہ، رسول نواز وہ اتنی پاک ہے، اتنی پاک ہے کہ اوتا چبایا ہوا مسواک محمد رسول اللہ کرے، آپ کا چبایا ہوا مسواک کوئی کرے، سمجھے چاندہ نا، بولو نا، لیکن سرکار جیدہ چبایا ہوا مسواک کرے، اور کتنی پاک تے کتنی متحر ہو سی، بولو نا سرکار پوچھیں کہ تسا پانی پیتا ہے پاڑے ہونٹ لگے کتھیں، پاڑے ہونٹ لگے کتھیں، دسو کیوں پوچھ دے پہ اس واسطے بھی کیوں تو نہ پیتا جاوے، پوچھ دے اس واسطے پہن کے سیم اسے جگہ تو پیتا ہے، وہ اتنی پاک تے اتنی متحر ہے، اور وہ دی مثل کوئی نہیں، اور سرکار فرمایا اپنی ابالوں کہ میں نے عائشہ کے بارے کوئی گل نہ کیتی کرو چونکہ وہ دے بستر تے قرآن اترتا ہے، وہ دے بستر تے، اور وہ دی طہارت نو رب کتاب اللہ دا حصہ بنایا، کتاب اللہ دا حصہ بنایا، اور کتاب اللہ دا حصہ بنا کہ امت نو دسیا کہ کتنی پاک تے کتنی مطاہر پاک، جس روز پیغمبر دا حرم عطا ہو یہ تین گلاں تساں یاد رکھو، بولو نا کہ رسول اللہ دی مثل کوئی نہیں، ابو بکر دی مثل تے تیسری حضرت امی عائشہ صدیقہ مثل